یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کے نظریے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ نریندر مودی بھارت میں وہی کچھ کر رہا ہے جو جرمنی میں ہٹلر نے کیا تھا۔ مودی نے 80 لاکھ کشمیریوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ عمران خان نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر میں کوئی واردات کر سکتا ہے، تاہم اس خدشے سے پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کے خلاف معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ بھارتی فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے حالات کی ذمہ داری اپوزیشن پر ڈال دی تو مسلم رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ بھارت کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے بھارتی فوجی سربراہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جنرل بپن راوت بی جے پی کے لیڈر بن گئے۔ بھارتی گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے نریندر مودی کی زبان بولتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھارت چھوڑ کر کسی بھی 150 مسلم ممالک میں جا کر بسنا چاہیے، کیونکہ بھارت صرف ہندوؤں کا ہے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی بل کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے والے پولیس افسران کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ پولیس اہلکار نہ صرف مسلم گھرانوں میں گھس کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں بلکہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 مقامات ہیں، پاکستان یا قبرستان۔ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم علاقوں میں فوجی محاصرے اور لاک ڈاؤن کے باعث آج مسلسل 145ویں روز بھی معمولات زندگی بری طرح مفلوج ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مثل مشہور ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والے ہمیشہ ان میں خود گرتے ہیں۔ مودی اور امت شاہ نے 5 اگست کو جو گڑھے جموں کشمیر کے لیے کھودے تھے، آج بھارتی عوام نے انہی گڑھوں میں ان کو اور بی جے پی کو لڑکانا شروع کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ میں شکست بارش کا پہلا خطرہ ہے، جبکہ شکست کی برسات کا موسم تو ابھی شروع ہونے والا ہے۔ کسی نے سچ کہا کہ جب نفرت کے بیج بو گے تو نفرت ہی کی فصل کاٹو گے۔ آپ بھارتی سنویدھان کو تار تار کرتے رہیں گے اور اس دیش کی جنتا چپ رہے گی ہے؟ اس دیش کی جنتا کو، یووا پیڑھی کو آپ نے پاگل سمجھا ہے۔ جھارکھنڈ کی جنتا نے نریندر مودی اور اس کی سرکار کے منہ پہ کڑا تماچا مارا ہے، جس کی گونج انہیں آنے والے 5 سال تک سنائی دے گی۔ آج یہ بھارتی سنویدھان کو، آرٹیکل 14 کو، آرٹیکل 15 کو، آرٹیکل 20 کو تار تار کر رہے ہیں، بھارتی سنویدھان کو تار تار کر رہے ہیں سی اے اور این آر سی کے ذریعے۔ این آر سی ایسی فرضی این آر سی لائے جس میں بھارت کے چوتھے راشٹرپتی فخرالدین علی احمد کے پریوار کا نام نہیں ہے۔ جب راشٹرپتی کے پریوار کا نام نہیں ہے تو عام جنتا کا کیا حال ہوگا؟ مجھے تو آپ لوگوں کے اوپر بھی شرم آتی ہے جو آج آپ بھی اس دیش کی جنتا کو سچ دکھانے کا کاریہ نہیں کر رہے۔ بھارتی میڈیا جو پوری طرح بک چکی ہے، آج اس دیش کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ اس دیش کے یواؤں کو روزگار نہیں مل رہا، اس دیش کی جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے اور آپ چپ بیٹھے ہیں۔ آپ کو صرف نریندر مودی کے گڑگان کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ نریندر مودی اور اس کی سرکار اس دیش کے لوگوں کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے نام پہ بانٹنے کا کاریہ کر رہی ہے۔ بھارت نے 5 اگست کا اقدام جموں کشمیر کو پاکستان سے عملاً کاٹنے کے لیے کیا، مگر شہر کو جسم سے جدا کرنا ممکن تو نہ ہو سکا۔ البتہ بھارت نے اپنا انگ انگ ضرور زخمی کر لیا ہے۔